کر بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں. ہمارا یہ سفر قربانیوں اور لازوال حوصلوں کی ایک شاندار مثال ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے عفریت کا کامیاب حکمت عملی اور قومی اتحاد سے بھرپور سامنا کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے دائمی خاتمے تک یہ جد و جہد جاری رہے گی. ہم سب کو پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے اپنا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرتے رہنا ہوگا. افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کے سوالات کا جواب لوں گا، بٹ آئی ول اپریشیٹ کہ جو ٹاپک ہے آج کا کاؤنٹر ٹیررزم سیکورٹی، اگر ہم اس پہ ہی محدود رہیں. Assalamu alaikum, sir. This is Sumaira Khan from Sama Television. I'm here, sir, over here. So you talked about all the operational activity of Pakistan's armed forces regarding countering the terrorist activity across Pakistan, and commendable efforts. We recently heard about a lot hype about in the National Security Committee recently held. Can you just briefly tell us that is there any detailed operation across the Pakistan that is going to take place against the terror element that we just talked about in detail? And if it's so, we again heard a lot about its hype that it's going to be having a whole nation approach, as Army Chief also talked about it. So what do you think, if you could just share some cardinal and salient features about this military operation, that if you are going to conduct it against terrorists, how it's going to be different from the previous ones, or if it's going to be, what should be its exclusivity for the people who are listening to you right now in Pakistan and globally as well. Thank you very much. دیکھیں جی، یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے، یہ 2 دہائیوں پہ طویل سفر ہے. آپ سب لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ ہمارے درمیان اس معاشرے کے اندر ایک الجھن اور کنفیوژن تھی کہ یہ مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے. تو یہ ایک بیانیے کی الجھن تھی، ایک بیانیے کا تضاد تھا. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب مالاکنڈ ڈویژن اور سوات میں تقریباً دہشت گرد تنظیموں کی ایک عملداری قائم ہو چکی تھی، وہاں پہ ان کے کوٹس بن چکے تھے. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا جب پاکستان کے بڑے شہروں میں آئے روز کوئی دھماکہ ہوا کرتا تھا. تو ہم نے ایک بڑا طویل سفر طے کیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں. یہ جو طویل سفر ہے، یہ ایک جامع حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے، جس کی تمام سکسیسو حکومتوں نے اور عوام کی تائید سے اس کی انڈورسمنٹ کے ساتھ طے کیا گیا. یہ جو سفر تھا، اس کی آپریشنل لیول پہ 4 جزیات ہیں. وہ ہے کلیئر، ہولڈ، بلڈ اور ٹرانسفر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنیٹک آپریشنز ہیں، جو افواج پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ ایک علاقے میں جائیں گی، وہ جاتی ہیں، اس علاقے سے دہشت گردوں کو کلیئر کیا جاتا ہے، اس کا ہولڈ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو باقی جزیات ہیں اسٹیٹ کی، چاہے وہ انتظامی ڈھانچہ ہے، چاہے وہ معاشرتی ڈھانچے ہیں، چاہے وہ آپ کی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ عدالتیں ہیں، چاہے وہ اکنامک منور ہے، وہ تمام وہاں پہ لگایا جاتا ہے، جس میں اس کی بلڈ کا فیس ہوتا ہے، جہاں پہ دہشت گردی کے جو اصل محرکات ہیں ان کا تدارک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس علاقے کو بتدریج سول انتظامیہ کے حوالے کر کے فوج وہاں سے باہر نکالی جاتی ہے. اس پوری آپریشنل عمل کو آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کامیابی سے مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں دیکھا، جہاں پہ کلیئر، ہولڈ، بلڈ اور ٹرانسفر کو مکمل کر کے عملداری سول اداروں کے حوالے کر دی گئی. جہاں تک نیولی مرج ڈسٹرکٹ کا تعلق ہے، جو ہمارے پرانے قبائلی علاقے تھے، وہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی بریفنگ میں کہا کہ الحمدللہ آج دیر از نو گو ایریا ان پاکستان. تو دیٹ مینس کہ جو کلیئر اور ہولڈ کے
فیزز ہیں وہ باخیر و خوبی عوام کی تائید، حکومت کی سپورٹ، ہمارے شہداء کی لازوال قربانیوں اور اس قوم کے حوصلوں کے ساتھ مکمل کیے جا چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان نے ضروری سمجھا ہے کہ اب وہ ٹائم ہے جبکہ بلڈ اور ٹرانسفر کے فیزز کو مکمل کر کے ہم دائمی امن کی طرف جائیں. اور یہ سفر آلریڈی شروع ہو چکا ہے. آپ کو میں نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ 162 بلین روپے لاگت کے منصوبے آلریڈی وہاں پہ اس وقت عمل درآمد میں ہیں. لیکن جہاں پہ یہ دائمی امن کی طرف ہم نے جانا ہے، اسی وقت دشمن ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال بھی اپنی آخری اور بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور کریں گی.